Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہر شخص ایسے لمحات سے گزرتا ہے جب اسے سکون قلب کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیاوی مسائل، زندگی کے حالات خراب ہیں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہے اور اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا بڑی شدت سے انتظار ہے، اور وہ رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو کا بہانا اور گڑ گڑانا یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، کہ اب جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے آنسو کا نکل جانا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ کیا یہ وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جب بندہ روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں میں کیا اثر ڈالتا ہے اور اس کی زندگی کو کیسے خوشگوار بنا دیتا ہے؟ آئیں وہ 5 چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ 5 علامتیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اسے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کرتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو یقین جانیے گا کہ اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ اللہ سے محبت ہے۔ اور جو شخص اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو نشانی اور اہم بات ہے وہ ہے اللہ سے محبت ہو جانا۔ جسے اللہ سے محبت ہو گئی اسے دنیا اور آخرت کے ہر کامیابی اور ہر چیز اسے حاصل ہو چکی ہے۔ دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ روتا ہے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگتا ہے اور اپنی خطاؤں پر ندامت کرتا ہے، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ آج ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، وہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو یا اپنے دل کو تسکین نہ دے پا رہا ہو، اپنے دل کو سکون نہ دے رہا ہو۔ اگر وہی لوگ اللہ کے سامنے آ کر روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے آنسو کو بہائیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسو کے بہنے کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت میں اس نے آنسو بہائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس کے لیے جو مسائل، مشکلات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آسان کر دیتا ہے۔ جو اس دل پر گناہوں کا بوجھ ہونے کی وجہ سے انسانی زندگی کو مشکلات ہوتے ہیں، دل پر ایک بوجھ پڑا ہوتا ہے، تو وہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، تو وہ بوجھ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر کے اس کے دل کی بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے سامنے رونا یہ دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے، تقوی کی علامت ہے، تقوی کی طرف اشارہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو گویا کہ اس کا دل پاک ہو چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل کو پاک کر دیا، وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا آنسو بہانا اللہ کے سامنے اور اللہ کے خوف سے گڑ گڑانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے توفیق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے، پھر وہ بندہ متوجہ ہوتا ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہے فوراً تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں اللہ کا نام آتے یا پھر اللہ کے خوف سے میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ اللہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی بادشاہ ہے، بزرگ برتر ہے، وہ کہیں میری پکڑ نہ کر لے، اس خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا ایک بہترین امید اللہ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اس خوشی میں اور اس امید سے آنسو نکل آتے ہیں، تو یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دلوں کو پاک کر دیتا ہے تو خود بخود دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔
جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں رحمت ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ نمبر ایک کہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، یعنی اللہ کے ڈر سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، یعنی دو آنکھیں، یہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ ایک تو وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے روئی، اور جس آنکھ سے آنسو نکل آیا اس کے لیے میرا اللہ کہے گا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، ان گناہوں پر میری پکڑ نہ ہوگی، میری خطاؤں پر، میری لرزشوں پر، اس خوف سے کہ اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو یقیناً یہ آنکھ جہنم کو نہیں جائے گی۔ دوسری چیز کہ جو آنکھ اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، یعنی جب مجاہد جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اور رات کے وقت میں ایک شخص کو یا دو لوگوں کو اس چیز کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یا اس چیز کا ایک ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ سب ساتھی ہی آرام کریں گے اور تمہیں حفاظت کرنا ہے، پورے قافلے، اور پوری رات نہ سوئے، پوری رات جاگتا ہے اور چاروں طرف ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہوتی ہے کہیں سے کوئی دشمن نہ آ جائے، وہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ ایسی آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گی۔ تو کتنی خوبصورت بات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس طریقے سے تہجد کے وقت رونا یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر، آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ اعلان وہ صادق تک کرتا رہتا ہے، کوئی ہے ضرورت مند میں اس کی ضرورت پوری کروں، کوئی محتاج میں اس کی محتاجی کو ختم کروں۔ یہ رات کا آخری حصہ، آخری پہر جو ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس وقت جو کچھ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے میرے عزیزوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ آیاتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پکارنے والے پکاریں تو صحیح، مانگنے والے مانگیں تو صحیح، جب وہ مانگیں گے اور میرے سامنے آنسو بہیں گے، دل کے ساتھ مانگیں گے تو میں ان سے تو بہت زیادہ قریب ہوں، ان کی آواز کو، دل کی دھڑکنوں کو، دل کی باتوں کو ویسے ہی سنتا ہوں اور میں سن لوں گا۔ بس آئے کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند ہے، کوئی پکارنے والا ہے، کوئی ہم سے مانگنے والا، ہم اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹائیں گے، ہم ضرور بالضرور اس کو عطا کر دیں گے اور دے دیں گے جو کچھ مانگے گا۔ تو یقیناً ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے۔ جو آنکھ اللہ کے سامنے روتی ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ بڑی قیمتی ہے، اللہ کی نظروں میں وہ آنکھ بڑی پیاری ہے، اللہ کی نظروں میں وہ جہنم کی آگ پر نہیں جائے گی، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔ ہمیں رونا آئے تو اللہ پر یقین رکھیں، یقیناً میرا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، اللہ میری دعا ضرور سنے گا، سن کر میری دعاؤں میں، میری حاجتوں میں، میری ضرورت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو اتنے پختہ یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنا چاہیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم اور ہم سب کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.